کیا فوزیہ آخرکار وجیہہ اور وہاج کے نکاح پر راضی ہو جائے گی یا اپنی ضد پر آخری حد تک کھڑی رہے گی؟ آنے والے قسطوں میں یہی سوال سب سے زیادہ اہم ہوتا جا رہا ہے۔ کہانی ایک نئے موڑ پر تب پہنچتی ہے جب سہیل خاموشی سے یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ وجیہہ کا نکاح وہاج سے ہی ہوگا۔ وہ اس فیصلے کے بارے میں فوزیہ کو بتانا بھی ضروری نہیں سمجھتا، اور فوزیہ اس تمام صورتحال سے مکمل طور پر لاعلم رہتی ہے۔ دوسری طرف جب وہاج کو یہ پتا چلتا ہے کہ اس کی شادی وجیہہ سے ہونے جا رہی ہے تو وہ بے حد خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے والدین بھی اس رشتے سے خوش نظر آتے ہیں، مگر اس کی والدہ کے دل میں ایک ہلکی سی پریشانی موجود رہتی ہے، کیونکہ فوزیہ کو ابھی تک کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ اسی فکر کے تحت وہ وہاج کے والد سے کہتی ہے کہ فوزیہ کو اس فیصلے کے بارے میں ضرور بتایا جائے۔ اسی بات پر سہیل سے بات کرنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور وہ بالآخر فوزیہ کو بتا دیتا ہے کہ اس نے طے کر لیا ہے کہ اس جمعے کو وجیہہ کا نکاح وہاج کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ یہ بات سنتے ہی فوزیہ سخت حیران رہ جاتی ہے اور غصے میں سہیل سے کہتی ہے کہ اس نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ اس نکاح کی اجازت دے دے گی۔ فوزیہ صاف الفاظ میں کہہ دیتی ہے کہ یہ شادی وہ کبھی ہونے نہیں دے گی، چاہے اس کے لیے اسے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ اسی دوران وجیہہ اس فیصلے سے بے حد خوش ہوتی ہے۔ اس کی تیاری مکمل ہو چکی ہوتی ہے، شاپنگ ہو چکی ہوتی ہے، اور وہ پوری طرح سے تیار ہوتی ہے۔ وہاج کو بھی تیار کر لیا جاتا ہے، اور جب وہ لوگ اسے لے کر وجیہہ کے گھر پہنچتے ہیں تو وہاں ایک بڑا ہنگامہ کڑا ہو جاتا ہے۔ فوزیہ سب کے سامنے سخت رد عمل ظاہر کرتی ہے اور اعلان کر دیتی ہے کہ اگر اس کا نکاح وہاج سے کیا گیا تو اس گھر سے اس کا جنازہ ضرور نکلے گا۔ فوزیہ اپنی جان دینے کی بات کر کے سہیل کو جذباتی دباؤ میں لے آتی ہے اور بالآخر وہاج اور وجیہہ کی شادی رکوا دینے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ یہ بات وہاج کے لیے ناقابل برداشت ثابت ہوتی ہے اور وجیہہ بھی شدید پریشانی میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہی ہے، کیا واقعی وجیہہ اور وہاج کا نکاح ہو پائے گا، یا فوزیہ اپنی ضد اور جذباتی دباؤ سے ہمیشہ کے لیے اس رشتے کو توڑ دے گی؟